آج یہاں زیادہ ساتھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی نیا ساتھی آ گیا یہاں؟ پہلے سے تین بیٹھے ہوئے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. نام حفیظ الرحمان، والد کا نام میر قلم شاہ، تعلق بنوں سے ہے. ابتدائی 2 درجات جامع امدادیہ فیصل آباد میں پڑھے ہیں اور باقی 4 درجات جامع علوم شرعیہ بنوں میں پڑھے ہیں. پچھلے سال سے حاضر تعلیم ہو. غیر حافظ ہو. روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنے کا معمول ہے. ماشاء اللہ. تو آپ نے اپنا تعارف 2 مرتبہ کرا دیا. جی. کل گزشتہ بھی اور آج بھی. اذا تکرر تقرر. چلو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البهري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. باب. قال باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع النبي محمد بن عبد الله الهاشمي إياس بن البكير صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. إياس بن جب بھی البكير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے 1 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، پھر بار بار پڑھنا مستحب ہے. تم 1 مرتبہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی زیادہ ہی دیوبندی ہو گئے ہو. جی. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم إياس بن البكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي حمزة بن عبد المطلب الهاشمي. کیونکہ قرشی جو ہے یہ صفت ہے. اچھا یہاں تو ہاں ابی بکر کی صفت ہے، اس لیے القرشی یہ ٹھیک ہے. چلو. حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاتب بن أبي بلداد حليف لقريش أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي حارثة بن الربيع الأنصاري ربیع والدہ کا نام ہے. ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النضارة. حبيب بن عدي الأنصاري خبيب بن عدي الأنصاري خنيس بن حذافة السحمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري زبير بن العوام القرشي زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن خولة القرشي سعيد بن زيد بن عمرو النفيل القرشي سهل بن حنيف الأنصاري زهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان. بات ختم ہو گئی. زہیر اور محیر، اور بعض روایات کے مطابق زہیر اور مظاہر. جی. وأخوه عبد الله بن عثمان. پھر وہی بیوقوفی کی بات. ہم سے پڑھو. زہیر بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه. اور بھی 2-3 صحابہ بلکہ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جو براہ راست غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، مگر آپ نے مختلف کاموں کے لیے ان کو بھیجا ہوا تھا اور آپ کے حکم سے گئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں بھی اصحاب بدر میں شمار کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ لگایا. ان میں عثمان ابن عفان، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین سب شامل ہیں. جی. علي بن أبي طالب الهاشمي عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي عقبة بن عمرو الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري وغيم بن سعيدة الأنصاري عتبان بن مالك الأنصاري قدامة بن مطعون قتادة بن النعمان الأنصاري معاذ بن عمرو بن الجموع معوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري
مرارة بن الربيع الأنصاري معن بن عدي الأنصاري مصطفى بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف مقداد بن عمرو الكندي خليف بني زهرة هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أجمعين. جی اقرأ. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدية الرجلين وما أرادوا من العدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن غربة كانت على رأس 6 أشهر من وقت بدر قبل أحد. وقول الله تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. بس باب قائم کیا کہ یہ باب ہے بنو النضیر کے واقعے کے بارے میں. حدیث سے مراد گفتگو بات بنو النضیر کی بات بنو النضیر کے بارے میں گفتگو. اور ومخرج رسول اللہ اگر اس کو آپ عطف کریں بنی النضیر پر تو حدیث مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ اس کو عطف کرتے حدیث کے اوپر تو حدیث مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہو جائے گا کہ یہ باب ہے بنو نذیر کے واقعے کے بارے میں. اور یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گئے تھے بنو نذیر کی طرف 2 آدمیوں کی دیت کے بارے میں. اور یہ باب ہے وما ارادو کا عطف بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ اس کو اگر آپ عطف کر دیں مخرج پر تو پھر یہ عطف ہوگا حدیث پر. تو یہ باب ہے کہ ان بنو نذیر نے دھوکے کا ارادہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی جو دھوکہ انہوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینے سے نکالا تھا. تو اس سے متعلق یہ واقعہ آگے آ رہا ہے. اور زہری نے عروہ سے نقل کیا عروہ ابن زبیر سے کہ کانت علی رأس 6 اشہر من وقعت بدر قبل احد کہ یہ غزوہ بنو نذیر بدر کے واقعے کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے احد سے پہلے. یہ قول ہے عروہ ابن زبیر کا لیکن یہ جمہور کے خلاف ہے. وقول اللہ تعالی اور یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول العشر. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر نشر میں اور پھر دوبارہ ان کا حشر نشر ہوگا. وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر معونۃ واحد اور ابن اسحاق نے اس بنو نذیر کے غزوے کو قرار دیا ہے بئر معونہ اور احد کے بعد. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لمبا عنوان ذکر کیا اور اس میں عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا اور ابن اسحاق کا قول بھی نقل کیا. جو عروہ ابن زبیر کا قول ہے وہ مرجوح ہے اور عروہ ابن زبیر کی روایت یہ ہے کہ یہ غزوہ بنی نذیر ہوا ہے غزوہ بدر کے بعد 6 مہینے بعد اور احد سے پہلے. لیکن جو ابن اسحاق ہیں جو سیرت کے مشہور امام ہیں اور مغازی کے اندر اور سیرت کے اندر ان کے قول کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے اس کو قرار دیا ہے احد کے بعد بلکہ بئر معونہ کے بعد احد کے بعد بلکہ بئر معونہ کے بعد. اور اجمال اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ربیع الاول میں آپ تشریف لائے تھے. تو جب اگلا سال آیا یعنی رمضان بھی گزر گیا جب اگلا سال آیا تو سفر کے اندر آیات جہاد نازل ہوئیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. تو آپ نے جہاد کے لیے نکلنا شروع کیا کہیں جہاد کیا کہیں صلح کی.
اس کے بعد رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. آپ نکلے تھے تو نفیر کے لیے، لیکن آپ کا معاف کیجیے آپ نکلے تو تھے عیر کے لیے، لیکن آپ کا مقابلہ ہوا نفیر سے. تو یہ غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن 2 ہجری میں، رمضان سن 2 ہجری میں. اور اس کے 1 سال 1 مہینے کے بعد غزوہ احد ہوا ہے شوال سن 3 ہجری میں. غزوہ احد ہوا ہے شوال سن 3 ہجری میں، اور اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، جیسا کہ کچھ واقعہ پیچھے گزر چکا اور آگے آئے گا تفصیل سے. تو شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے. کافر جو ہیں وہ 22 کے قریب مارے گئے. یہ شوال سن 3 ہجری میں. پھر اس کے بعد شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور سفر. سفر کے شروع کے اندر اور سفر کے آخر کے اندر 2 بڑے واقعے ہوئے. ایک واقعہ ہوا بیر معونہ کا اور دوسرا واقعہ ہوا غزوۃ الرجی کا. بیر معونہ میں 70 صحابہ کو گھیرے میں لے لیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. اور غزوۃ الرجی میں 10 صحابہ تھے جو ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، ان میں سے 8 تو وہیں شہید ہو گئے اور 2 کو گرفتار کر کے اہل مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، پھر وہ وہاں شہید کر دیے گئے. تو یہ تینوں واقعات یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں اور ان میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. غزوہ احد میں جو شوال سن 3 ہجری میں ہوا، پھر اس کے بعد غزوۃ الرجی اور غزوہ بیر معونہ یہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، بہت قریب قریب ہوئے ہیں. اور اس میں یا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ محرم کے آخر اور سفر کے شروع میں ہوئے ہیں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سفر کے شروع میں اور سفر کے آخر میں ہوئے ہیں. گویا سفر سن 4 ہجری کے اندر یہ غزوہ رجی اور بیر معونہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ بنو نذیر ہوا ہے یہ بدر کے بعد نہیں ہوا، بلکہ بدر کے بعد احد ہوا ہے. احد کے بعد غزوۃ الرجی اور غزوہ بیر معونہ ہوئے ہیں، اور غزوہ بیر معونہ کے بعد پھر ہوا ہے غزوہ بنو نذیر. اور یہ بات ان کی اس لیے درست ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ جو بیر معونہ کے قصے میں 70 صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا، 68 ان میں شہید ہو گئے اور 2 بچے تھے. تو ان میں ایک صحابی تھے عامر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ، وہ واپس آ رہے تھے. تو یہ جو 70 صحابہ تھے یہ بنو عامر کی دعوت پر گئے تھے ان کے علاقے میں، اور بنو عامر کے جس سردار کی دعوت پر یہ گئے تھے ابو برا عامر ابن مالک، وہ گیا ہوا تھا کہیں. تو اس کا بھتیجا تھا، وہ بڑا خراب آدمی تھا، خبیث تھا. اس نے بنو عامر سے کہا کہ یہ 70 آئے ہیں ہمارے سردار کی دعوت پر، ان کو گھیرے میں لے لو اور شہید کر دو. لیکن بنو عامر نے کہا کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے ان کو امن دیا ہے، ہمارے سردار نے انہیں امن دیا ہے اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے، تو ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے. چنانچہ بنو عامر نے ان مسلمان صحابہ کو شہید کرنے سے انکار کر دیا. جب اس نے یہ دیکھا بھتیجے نے کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ شریک نہیں کر رہے، تو اس نے دوسرے قبائل کو دعوت دی، عزل، قارہ وغیرہ کو. وہ سارے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر انہوں نے شہید کیا ان صحابہ کو. ان میں سے صرف 1 صحابی بچ گئے، 2 صحابی بچے. ان میں سے ایک عامر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ تھے. اب یہ اس 70 صحابہ میں سے شہید ہونے کے بعد واپس جا رہے تھے. تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ بنو عامر ہی کے 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے. تو راستے میں عامر بن امیہ الزمری کی ان سے ملاقات ہوئی. تو عامر بن زمری نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمارا تعلق بنو عامر سے ہے.
عامر ابن امیہ زمری جو تھے بہت غصے میں تھے، اس لیے کہ بلایا تھا بنو عامر نے اور شہید کر دیا گیا تھا ان سب ساتھیوں کو۔ تو جب یہ دو آدمی سو گئے تو عامر ابن امیہ زمری نے رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ میں نے اپنے دو آدمیوں سے انتقام لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دو آدمیوں کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو ہمارے ساتھ امن میں تھے اور ہماری ان کے ساتھ صلح تھی۔ پھر اگر جو ساتھیوں کو ہمارے شہید کیا ہے تو بنو عامر نے شہید نہیں کیا تھا بلکہ عزل اور قارہ کے لوگوں نے شہید کیا تھا، تو تمہیں اس کی ان دونوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی، تم نے غلط کیا۔ اور فرمایا کہ میں ان دونوں آدمیوں کی دیت دوں گا کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے وہ قتل خطا ہوا ہے، تو میں ان کی دیت ادا کروں گا۔ چنانچہ دیت کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے آپ تشریف لے گئے بنو نذیر کے علاقے میں، اور بنو نذیر کے علاقے میں جب گئے تو یہودیوں نے آپ کو قلعے کی دیوار کے نیچے سائے میں بٹھایا، اور اوپر انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھا، اور جناب ساتھیوں سے یہودیوں سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تم اوپر سے وہ پتھر جب ہم اشارہ کریں گے تو نیچے گرا دینا، ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، تو آپ چند لمحے وہاں بیٹھے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ سازش کی ہے مجھے قتل کرنے کی، اور اندازہ بھی ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو گھیرے میں لے لو۔ چنانچہ سارے صحابہ نے ان کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، اور کافی دن تک محاصرہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ مختصر تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ بات آگے آنے والی ہے۔ اب چونکہ بنو نذیر کا واقعہ ہوا ہے بیر معونہ کے اس قصے کے نتیجے میں جس میں آپ دو آدمیوں کی دیت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو امام بخاری بہرحال بڑے امام ہیں، تو انہوں نے مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیت الرجلین کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اگرچہ میں یہاں اس کو بدر کے بعد ذکر کر رہا ہوں، لیکن اصل بات یہی ہے جو ابن اسحاق نے نقل کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے بیر معونہ کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی دیت کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے بنو نذیر کے علاقے میں گئے تھے، وہاں جا کر آپ بیٹھے تھے، پھر آپ اور یہ ایک میں نے آپ کو وجہ ذکر کی، مگر بنو نذیر کے وجوہات اور بھی ہیں، چلو ابھی بتا دیتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے بعد بنو نذیر کا جو ایک بڑا سردار تھا کعب ابن الاشرف جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، تو وہ گیا مکہ مکرمہ اور جا کر اس نے وہاں اشعار کہے، اور جتنے بھی مشرکین عرب تھے یعنی مکہ مکرمہ کے قریش کے لوگ ان سے تعزیت کی، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، اور بدر میں جو تمہارے ساتھی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لو۔ تو یہ بنو نذیر کا سردار وہاں گیا، وہاں جا کر اس نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور ان کو دعوت دی کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو، حالانکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی میثاق مدینہ کر چکے تھے، جس کو بھی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عرض کروں گا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ بنو نذیر کے کچھ لوگوں نے یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں بلایا جائے اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے علماء آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، تو آپ تشریف لائیے۔ آپ نے ارادہ کر لیا، لیکن جس گھر میں یہ واقعہ ہونا تھا وہ انصاری کا گھر تھا،
اس انصاری خاتون نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہود ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، اس لیے تم کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دو کہ وہ ہمارے گھر تشریف نہ لائے۔ یہ تینوں واقعات جب جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد ان کا محاصرہ جاری رہا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ بات ذرا میں نے خلاصہ بتا دیا۔ دوسری جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قینوقا، دوسرا بنو نذیر، اور تیسرے بنو قریظہ۔ اور بھی یہود تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی تھوڑی سی فیملی ہے، 2-3 فیملیاں ایک جگہ رہتی ہیں، 2-3 گھرانے ایک جگہ رہتے ہیں، لیکن زیادہ جو یہود کے تعداد تھی ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینوقا، دوسرا بنو نذیر، تیسرے بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے بنو قینوقا کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینوقا کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا، اور یہ واقعہ ہوا ہے بدر کے بعد۔ بنو قینوقا کو جلا وطن کرنے کا واقعہ ہوا ہے غزوہ بدر کے بعد۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر کی یہ سازشیں سامنے آئیں اور ان کا محاصرہ کیا گیا، اور بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ پیش آیا ہے احد کے بعد، بلکہ بیر معونہ کے بھی بعد۔ صرف تیسرا قبیلہ بڑا رہ گیا تھا، اس کا نام تھا بنو قریظہ، اور بنو قریظہ نے بغاوت کی آپ کے خلاف غزوۃ الاحزاب کے موقع پر، جب تمام مشرکین عرب بڑی تعداد میں جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور مسلمان سخت گھبراہٹ میں تھے، پریشانی میں تھے۔ اذ بلغت القلوب الحناجر، مسلمانوں کے جو دل تھے گلے میں آ رہے تھے۔ اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس وقت میں جب مسلمان سخت پریشانی میں تھے، تعداد تھوڑی تھی، حملہ آور جو کافر تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پورا مدینہ خطرے میں تھا۔ اس وقت میں مدینے کے پیچھے جو رہنے والے بنو قریظہ تھے وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گئے، مشرکین مکہ کے ساتھ، اور انہوں نے بھی بغاوت کر دی۔ جب بغاوت کی تو اس وقت تو آپ خاموش رہے، لیکن جیسے ہی مشرکین مکہ کے لشکر واپس روانہ ہوئے، پھر آپ نے ان بنو قریظہ کی خبر لی، پھر ان کا محاصرہ کر دیا گیا، اور ان میں سے اکثر جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگ باقی بچے، جو کچھ مسلمان ہوئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، لیکن یہ اکثر لوگ ان کے مقتول ہی ہوئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، نمبر 1 بنو قینوقا، نمبر 2 بنو نذیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ بنو قینوقا کو جلا وطن کیا گیا بدر کے بعد، اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا احد اور بیر معونہ کے بعد، اور بنو قریظہ کو جلا وطن کیا گیا غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے بعد۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں اوس اور خزرج تھے، ان کی آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، سال سے یہ آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے، اور یہودی ان کو زیادہ لڑاتے تھے، کیونکہ یہودی سامان بیچتے تھے، اسلحہ بیچتے تھے، یہودی مالدار تھے، تو وہ جو اسلحہ امپورٹ کرتے تھے، منگواتے تھے، اور پھر اوس کو بھی بیچتے تھے، خزرج کو بھی بیچتے تھے، اور کوشش کر کے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی چلتی رہے، تاکہ ہماری چاندی ہوتی رہے،
اور یہ جو یہودی تھے یہ اصل میں اس علاقے کے نہیں تھے مولوی صاحب، یہ آئے تھے باہر سے، اور یہ بھی آئے تھے اس بنیاد پر کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس علاقے سے ہوگا، مدینہ منورہ سے۔ چنانچہ بہت سارے یہودی ابتدا میں آئے، پھر انہی کی نسل یہاں پھیل گئی، ان میں یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، جو اصل یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ اصل رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اوس اور خزرج کے ہیں، مگر ان یہودیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو لڑایا جائے، جیسے آج کل بھی مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اور جناب ان کی چاندی ہوتی ہے، ان کو بھی اسلحہ دیتے ہیں، ان کو بھی اسلحہ دیتے ہیں، ہوش ہوش لڑ، ہوش ہوش لڑ، جیسے جانوروں کو نہیں لڑاتے اس طرح یہ ہمیں لڑاتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ بھی لڑاتے تھے اوس اور خزرج کو، چنانچہ تقریباً 100 سال سے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اگر 3 آدمی ادھر کے مرتے تھے 4 ادھر کے مرتے تھے، جب 4 ادھر کے مرتے تھے تو 5 ادھر کے مرتے تھے، پھر 6 ادھر کے مرتے تھے، یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں امن و امان قائم کیا، اور آپ نے ان لڑائیوں کو ختم کیا، اور آپ نے ان تمام قبائل کو ایک میثاق مدینہ پر جمع کیا۔ بڑا مشہور ہے میثاق مدینہ، میثاق مدینہ، اور آپ نے ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر پر اوس، خزرج، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور تمام حضرات نے دستخط کیے، اور یہ اتفاق ہوا کہ مدینے میں امن و امان قائم رکھیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ہم حملے نہیں کریں گے، شرافت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور حسن معاشرت کے ساتھ ہم مدینہ منورہ میں زندگی گزاریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے، بلکہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی آدمی مارا گیا یا ان کا کوئی آدمی غلطی سے مارا گیا تو اس کی دیت ادا کرنے میں یا دیت لینے میں ہم سب مل کر اس کی دیت ادا کریں گے اور دیت وصول کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بیر معونہ میں 2 کافر عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھوں سے مارے گئے تو ان کی دیت ادا کرنی تھی، دیت ادا کرنے کے لیے سب نے دیت ادا کرنی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیت الرجلین، تو آپ نے یہ میثاق مدینہ کیا، اور میثاق مدینہ کے بعد آپ نے مدینہ میں امن و امان قائم کیا، اس لیے کہ اگر آپ کے علاقے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا تو آپ دین کا کچھ کام نہیں کر سکتے، آپ جہاد بھی نہیں کر سکتے، آپ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ کہ جب آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ آپ کے گھروں میں آگ لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہو، کسی کا چچا مارا جا رہا ہو، کسی کا باپ مارا جا رہا ہو، کسی کو بھائی قتل کیا گیا جا رہا ہو، تو آپ یہاں بیٹھ سکتے ہو والد صاحب؟ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے بیٹھنا، آپ کو دا محالہ وہاں جانا پڑے گا، یا سڑک پہ آگ لگی ہوئی ہے یا باہر گولیاں چل رہی ہیں تو آپ آرام سے بیٹھ کے بخاری پڑھ سکتے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسان ہے۔ تو اس لیے اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ کافروں نے آج کل بڑی بدماشی کر رکھی ہے، جتنے بھی کافر ممالک ہیں وہاں امن و امان ہے، امریکہ پرسکون ہے، روس پرسکون ہے، کینیڈا اور جناب سارے جو کافر ممالک ہیں وہاں امن و امان ہے۔ ساری لڑائیاں جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ افغانستان، عراق، شام۔ اب یہ کون کرا رہا ہے؟ امریکہ، روس کرا رہے ہیں، اور یہ کافر طاقتیں ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان ممالک ہے وہاں کسی بھی طرح امن نہ ہو، ہنگامے ہوتے رہیں، لڑائی ہوتی رہے، جھگڑے ہوتے رہیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں، اور وہ پھر اسلحہ تیار کرتے ہیں، اسلحہ تیار کر کے بیچتے بھی رہتے ہیں، خود بھی آ جاتے ہیں، خود بھی ہوش ہوش کرتے رہتے ہیں، لڑواتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا یہود کا کہ وہ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے میثاق مدینہ کیا، جس پر اوس، خزرج اور یہود کے تمام قبائل کے سرداروں کے دستخط ہوئے، اور پورے مدینے میں امن قائم ہو گیا۔ چنانچہ
اوس اور خزرج کی جو 100 سال سے لڑائی تھی 120 سال سے وہ آپ نے ختم کی. اب غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور آپ کامیابی کے ساتھ واپس تشریف لائے. تو دو طبقوں کو بڑی ناراضگی ہوئی مسلمانوں کی کامیابی پر. ایک منافقوں کو، کیونکہ وہ تو ظاہراً ایمان لائے تھے، بلکہ اس وقت تک تو ایمان بھی نہیں لائے تھے. یہ جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے یہ بھی بدر تک ایمان نہیں لایا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں اور اب تو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، تو اس نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا تھا. تو منافقین نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا تھا مگر وہ اندر سے مسلمانوں کے خلاف تھے. اسی طرح جو یہودی تھے تو وہ خاموش تو ہو گئے لیکن ان کو بڑی فکر ہو گئی کہ مسلمانوں کو تو بڑی زبردست کامیابی حاصل ہو گئی ہے. تو دل سے وہ جل رہے تھے کہ مسلمانوں کو کامیابی کیوں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا غزوہ بدر کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہے اور انہوں نے ابن اسحاق کی بات نقل بھی کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے احد اور بیر معونہ کے بعد. تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ حدیث بنو النذیر کا سارا واقعہ یہاں سے اٹھاتے اور اس کو لے کر کہاں جاتے؟ بیر معونہ کے واقعے کے بعد. جیسے آگے بھی احد آنے والا ہے، بیر معونہ آنے والا ہے، اس کے بعد اس کو آنا چاہیے تھا تاریخی ترتیب کے مطابق. لیکن شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بنو قینقاع کی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے میں یہاں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ بدر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا یہودیوں کے ساتھ مخاصمت کا، اور یہودیوں نے سازشیں شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف. اور سب سے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا اور پھر اس کے بعد بنو نذیر کو. اور عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا تو قول ہی ہے کہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا ہے بدر کے بعد. لیکن یہ قول مرجوح ہے. صحیح قول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جس قبیلے کو جلا وطن کیا گیا وہ بنو قینقاع تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آگے یہ سمجھو کہ بنو قینقاع کا کیا ہوا تاکہ تاریخی ترتیب درست رہے. بنو قینقاع کا قصہ یہ ہوا کہ یہ بنو قینقاع کے لوگ جو تھے سارے کے سارے سنارے تھے، سونے کا کام کرتے تھے. اور یہ یہودی جو ہے نا ہمیشہ سے بڑے تاجر، بڑے مالدار ہیں. آج کل بھی دنیا کی مال و دولت کا زیادہ حصہ انہی کے قبضے میں ہے. بڑی بڑی جو جہازوں کی کمپنیاں ہیں، اسلحے کی کمپنیاں ہیں، وہ انہی کی ہیں. یہ اس کو بیچتے ہیں اور اسی سے پیسہ کماتے ہیں. تو بنو قینقاع یہودی تھے، ان کا بھی مالدار لوگ تھے اور ان کا سنارے کا کاروبار تھا. اور دیکھو پیچھے گزرا تھا نا کہ وعدت رجلا سواغا فی بنی قینقاع. کس قصے میں؟ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے اس اونٹنیوں کے ذبح کے قصے میں. وہاں بھی یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جناب یہ جا کر بنو قینقاع کو بیچیں گے. تو یہ بنو قینقاع کے جو لوگ تھے یہ مالدار لوگ تھے، سنار تھے. اب قصہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان عورت تھی، اس کا پازیب تھا جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے، وہ کہ اس کو لے کر گئی بنو قینقاع کے بازار میں سنار کے پاس. تو چونکہ مسلمان تھی اس نے پردہ کیا ہوا تھا، اپنے جسم کو اچھی طریقے سے چھپایا ہوا تھا. تو بنو قینقاع کے سنار نے کہا کہ تم چہرہ تو کھولو. اس نے چہرہ کھولنے سے انکار کر دیا، بیٹھ گئی. اب اس نے یہ حرکت کی کہ وہاں جو اس کا تھا کوئی شاگرد یا کوئی بھی تھا اس کو اشارہ کیا یا اس نے خود کیا کہ یہ جو خاتون تھی اس کا جو نیچے کی چادر تھی اس نے اس چادر کو کسی رسی سے باندھ دیا اور اس رسی دوسری طرف بن گئی. اب یہ خاتون جب اٹھی، مسلمان خاتون، تو چلنے لگی. جب چلنے لگی تو اس کے
جو جسم کے بھی چادر بندھی ہوئی تھی وہ چادر کھل گئی. جب چادر کھل گئی تو وہ برہنہ ہو گئی. اس نے چیخنا شروع کیا. جب چیخنا شروع کیا تو ایک عرب وہاں سے جا رہا تھا. وہ عرب چیخے سن کر اندر آ گیا. اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے. اس نے جناب لڑنا شروع کیا. اس لڑائی میں عرب نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی. جیسے ہی قتل کیا اور معاملہ قتل تک پہنچ گیا تو وہاں کے جتنے یہودی تھے وہ جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے اس عرب کو قتل کر دیا. جب عرب کو قتل کر دیا تو 2 قتل ہو گئے. تو عرب اور بنو قینقاع کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا. انصار اور بنو قینقاع کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ساتھ لے کر بنو قینقاع کے علاقے میں تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اس پر جو بنو قینقاع کے لوگ تھے ان کے سرداروں نے کہا کہ اے محمد تم غلط فہمی میں مت رہنا. تمہارا مقابلہ جو ہوا تھا وہ مشرکین مکہ سے ہوا تھا. قریش کے لوگوں کو ان کو لڑنا نہیں آتا, اس لیے تمہیں وہاں بدر میں فتح ہو گئی ہے, اس لیے تم اب ہم سے باتیں کر رہے ہو. اگر ہم سے کبھی لڑائی کا موقع ہوا تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے چلو یہ بھی صحیح. چنانچہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کر لو. چنانچہ بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا گیا. بنو قینقاع کا محاصرہ 15-20 دن جاری رہا, یہاں تک کہ بنو قینقاع کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے لیے ان مسلمانوں سے لڑنا یا ان سے جیتنا آسان نہیں ہے. ویسے بھی بنو قینقاع تھے تو مالدار, مگر ان کی تعداد کم تھی اور گھیرے میں جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کم تھے, اور مسلمان جنہوں نے گھیرا کیے ڈالا ہوا تھا ان کی تعداد زیادہ تھی. چنانچہ بنو قینقاع نے صلح پر آمادگی ظاہر کی. ادھر قصہ یہ ہوا کہ بنو قینقاع اور خزرج ان کے درمیان ایک پرانی دوستی چلی آ رہی تھی. بنو قینقاع اور بنو نذیر کی دوستی تھی خزرج سے, اور بنو قریظہ کی جو دوستی تھی وہ اوس سے تھی. پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی ہمارے ساتھ. یہ جب باتیں ساری آپ نہیں سمجھو گے نا اس وقت تک بات پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آئے گی آپ کو. اور یہ جو لڑواتے تھے اسی طرح لڑواتے تھے. کچھ میں سے خزرج کے لوگ اسلحہ دیتے تھے خزرج کو, یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے لوگ اسلحہ بیچتے تھے خزرج کے لوگوں کو, اور بنو قریظہ کے لوگ بیچتے تھے اوس کو, اور پھر اوس اور خزرج کو لڑواتے تھے. تو ان کی دوستی تھی اور معاہدے تھے ان کے آپس میں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور اندازہ ہوا کہ اب مسلمان کامیابی کے قریب ہیں تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی تو وہ آپ کی زرہ کے اندر ہاتھ ڈال کے کہنے لگا اے محمد آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک ہی لمحے میں ہمارے ان معاہدوں کو ختم کر دو, قتل کر دو, میں آپ کو کیسے اجازت دوں گا اس کی. آپ چپ رہے. اس نے پھر کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بنو قینقاع کو ختم کر دیا جائے. آپ چپ رہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر میں ان کا معاملہ تمہارے سپرد کر دوں تو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے پھر میں آپ میرے سپرد کر دیں. چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو. چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے خود یہ فیصلہ کیا کہ بنو قینقاع کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ سے چلے جائیں, کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کو قتل کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی اندر اور باغیوں کی سزا تو قتل ہے. اس لیے بنو قینقاع کے بارے میں عبداللہ ابن ابی نے نرم فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ آپ ان کو اجازت دے دیجئے کہ یہ اپنا مال دولت سب سامان لے کر اگر کہیں منتقل ہونا چاہیں تو منتقل ہو جائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے الا السلاح, ہتھیار لے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی, لیکن ہتھیار کے علاوہ باقی یہ اپنے جانور, اپنے دکانوں کا سامان, اپنے جناب جو چیز یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں.
چنانچہ بنو قینقاع کے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور اپنے سارا مال دولت سب لے گئے. صرف اتنی بات ہے کہ ہتھیار لے جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. وہ ہتھیار مسلمانوں کے کام آ گئے اور مختلف صحابہ میں وہ تقسیم ہو گئے. یہ تو واقعہ ہوا کس کا؟ بنو قینقاع کا. پھر اس کے بعد بیر معونہ احد اور بیر معونہ کے بعد بنو نذیر نے بغاوت کی اور سازش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اوپر سے پتھر گرانے کی اور انصاری کے گھر میں دعوت دے کر آپ کو شہید کرنے کی. اور ان کا جو سردار تھا وہ گیا اور اس نے جا کر مشرکین مکہ سے ساز باز کی، بلکہ حرم میں بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا ہم ایک ہے. جیسے لیڈر نہیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں، تو اس نے بھی کہا ہم ایک ہے. تو یہ ساری اطلاعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ اس طریقے سے بنو نذیر کے سردار گئے ہیں اور جا کر وہاں انہوں نے مشرکین مکہ سے ہم ایک ہیں کر کے اپنا معاہدہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سازشوں اور معاہدے کی خلاف ورزی کی بنا پر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ بھی کافی دن جاری رہا، یہاں تک کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بھی پیغام بھیجا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بنو نذیر کا معاہدہ تھا کس سے؟ خزرج سے، اور خزرج کا سردار اس وقت میں کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. تو ان کو اس کو پیغام بھیجا کہ بھئی تم ہماری جان بخشی کرواؤ کسی طریقے سے. پھر عبداللہ ابن ابی آ گیا اور کہا کہ جی یہ میرے معاہد ہیں اور ہماری ایک طویل زمانے سے آپ تو اب آئے مکہ مدینہ منورہ میں، ہمارا تو ان سے پرانا تعلق چلا آ رہا ہے، سال سال کا معاہدے ہیں، تو آپ ان کو اس طریقے سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کا معاملہ بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں. پتہ نہیں آواز آ رہی ہے؟ آپ مولانا بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھنڈے رہتے تھے، بہت ٹھنڈے طریقے سے کام کرتے تھے. آپ تو جذباتی لوگ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جذبات میں نہیں آتے تھے، بہت ٹھنڈے طریقے سے فیصلے کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کا اختیار دے دیا کس کو؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو، کہ تم جو فیصلہ کرنا چاہو ان کے بارے میں کر لو، تمہارے معاہد ہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ ہر آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتا ہے وہ اس کو اتنا سامان لے جانے کی اجازت. بنو قینقاع کو تو مطلقاً اجازت دی گئی تھی کہ سارا سامان لے جائیں چاہے کتنی اونٹوں پر ہو، لیکن یہاں بنو نذیر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر یہودی ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتا ہے اپنا وہ لے جائے، اور اس کے بعد باقی یہاں چھوڑنا پڑے گا اس کو اور یہاں سے جلا وطن کر جائے. چنانچہ بنو قینقاع، بنو نذیر یہ سب یہاں سے نکلے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ خیبر میں پہلے سے یہودیوں کی ایک بستی موجود تھی، بلکہ کئی بستیاں موجود تھیں. تو بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا. اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب بنو نذیر جانے لگے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنی اونٹ کے اوپر جو بھی چیز لے جا سکتے ہیں لے جائیں. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر تو نہیں لے جا سکتا انسان، لیکن گھر کی جو کھڑکیاں ہیں دروازے وہ لے جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. مٹی ہے، اینٹیں ہیں، ان کو لے جانا مشکل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کھڑکیاں اور دروازے ہیں وہ دوسری جگہ بھی کام آ جاتے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اپنے گھر توڑ رہے ہیں اور یہ کھڑکیاں ہیں دروازے ہیں ان کو توڑنے میں اور ان کی ہماری مدد کرو. قرآن نے فرمایا یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اس سے پہلے کیا ہے جی؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. کہاں ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہاں سے نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے اللہ سے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ. آگے فآتاهم الله من حيث فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا، لیکن اللہ ان کے پاس آ گیا ایسی جگہ سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے آنا ہے. جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو ایسی جگہ سے اللہ ان تک آ گیا کہ من حیث لم يحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم، اور وہ اپنے ہی گھروں کو توڑنے لگے. بأیدیہم وأیدی المؤمنین، خود اپنے ہاتھوں سے بھی توڑ رہے تھے اور مومنوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ توڑ دو ہمارا گھر تاکہ ہم کھڑکیاں اور دروازے لے جا سکیں. آگے قرآن کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہوں والے عبرت حاصل کرو کہ اپنے گھروں پر اور اپنے مال و دولت پر کیسے ان کو اطمینان تھا اور سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، لیکن اللہ ان کے پاس پہنچ گیا ایسی جگہ سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اسی طرح کی ایک آیت جو ہے نا سورۃ النحل میں بھی آتی ہے، قد مکر الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بڑا مکر کیا. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالی ان کی تعمیرات کی جڑوں کے اندر اور نیچے پہنچ گیا، اللہ ان کی جڑوں میں پہنچ گیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، جب اللہ جڑوں میں پہنچ گیا چھت ان کے اوپر گر پڑی، نیچے سے زمین ہی نکل گئی، چھت ان کے اوپر گر پڑی. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان کے پاس آ گیا کہ جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. تو بہرحال قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. تو اس طریقے سے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ واقعہ پیش آیا کب؟ بیر معونہ اور احد اور بیر معونہ کے بھی بعد. جب تیسرا قبیلہ رہ گیا وہ کون تھا؟ بنو قریظہ. تو جب غزوہ خندق ہوئی اور بہت بھاری تعداد میں جو مسلمانوں سے 3-4 گنا زیادہ تھی وہ مدینے پہ حملہ آور ہوئی اور انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا، اور حالت یہ تھی کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، اور یہ بھی آتا ہے کہ وَإِذَّاقَتِ الْأَبْصَارُ، مسلمانوں کی نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگی. جب خوف ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے، تو آدمی کی آنکھیں جو ہے نا ایک دم پتھرا سی جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَّاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تم لوگوں کے دل جو تھے وہ گلے تک آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومن وہ مبتلا کر دیا گیا اور ہلا کے رکھ دیا گیا، زبردست طریقے سے ہلایا جانا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. سب بھاگ رہے تھے، مسلمان سخت پریشانی میں تھے. اس وقت میں اندر سے بغاوت کر دی کس نے؟ بنو قریظہ نے.
خطرناک صورتحال ہو گئی. آگے آپ پڑھیں گے غزوہ احزاب میں کہ مسلمان سخت پریشان کہ اتنا بڑا لشکر اوپر سے ہے اور نیچے سے اندر سے بنو قریظہ نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے. اب آگے سے وہ حملہ کریں گے، پیچھے سے ہی حملہ کریں گے، تو ہمارا تو کچھ بچنا بہت مشکل ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے. مسلمان سخت پریشان تھے، ان کے جو دل ہے وہ گلے میں آنے لگے تھے. بہرحال وہ قصہ ہے جو آگے انشاءاللہ تعالی غزوۃ الاحزاب میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا وغیرہ وغیرہ. جب مشرکین مکہ کا بھاری لشکر واپس چلا گیا تو آپ مدینہ جانے لگے. جب مدینہ جانے لگے تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، ہم نے نہیں ہتھیار اتارے، ابھی ہمیں جانا ہے. آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام گھوڑے پر آگے آگے اور تمام مسلمان پیچھے پیچھے جا کر سب نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. وہ محاصرہ کافی دن جاری رہا، 1 مہینے کے قریب، یہاں تک کہ بنو قریظہ کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے لیے اب مسلمانوں سے لڑنا یہ ممکن نہیں ہے، جیتنا تو ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائے ہم اس پر راضی ہیں. لیکن آپ نے بڑی حکمت، آپ تو حکومت سے کام کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کام کرتے تھے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کثیرہ، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. تو چونکہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کا فیصلہ آپ نے کروایا تھا کس سے؟ خزرج کے سردار سے. تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جو بنو قریظہ تھا اس کا فیصلہ سپرد کر دیا قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہارا فیصلہ اوس کے سردار کے سپرد کر دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ہماری ایک طویل زمانے سے دوستی چلی آ رہی ہے اوس سے. چنانچہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، وہ زخمی تھے اور گدھے پر ان کو لایا گیا، اتارا گیا اور کمزور ہو چکے تھے، خون بہ رہا تھا ان کا، ان کو لایا گیا. جب بیٹھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی مقاتلین ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو بھی عورتیں اور بچے ہیں سب کو گرفتار کر لیا جائے، اور ان کا جو مال ہے جائیدادیں ہیں سب مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے. انہوں نے بہت سخت فیصلہ کیا. یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فیصلہ کس نے کیا؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ. اور یہ آپ کی حکمت تھی کہ آپ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کا فیصلہ کا اختیار دیا عبداللہ ابن ابی کو، اور قبیلہ بنو قریظہ کے سردار بنو قریظہ کے بارے میں اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا. اس طریقے سے یہ جو تینوں قبائل تھے یہ جناب یہاں سے جلا وطن ہو گئے، اور جلا وطن ہو کر کہاں گئے؟ خیبر چلے گئے. اور خیبر میں جناب انہوں نے اپنا بڑا زبردست جتھا بنا لیا. تھی تو ان کی تعداد کم، لیکن ظاہر پیسے والے بہت تھے، ہمیشہ پیسے والے رہے ہیں، تاجر رہے ہیں، اور ان کو سرمایہ کاری کے بڑے طریقے آتے ہیں، گر آتے ہیں، تو پیسے والے تھے. پھر اس کے بعد ان کو وہاں خیبر میں ان پر حملہ ہوا جو غزوہ خیبر میں انشاءاللہ آئے گا، اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا گیا اسرائیل کی طرف، جہاں آج کل انہوں نے اپنا مرکز بنا رکھا ہے. تو جب ان کو مدینہ سے نکالا گیا اس وقت میں قرآن نے فرمایا کہ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، یہ پہلی مرتبہ نکالنا ہے. پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے نکالا گیا تو عمر فاروق نے فرمایا ثان الحشر ہے، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابھی تو پہلا ان کو نکالنا ہوا ہے، آگے دوسری مرتبہ بھی ان کو نکالا جائے گا. چنانچہ دوسری مرتبہ ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکالا گیا، اور پھر یہ یہاں سے چلے گئے شام کی طرف، اردن کی طرف، جہاں یہ بنو اسرائیل کا جو علاقہ ہے اس کی طرف. یہ ساری میں نے آپ کو اس لیے پس منظر بتا دیا تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ کون سا واقعہ کب ہوا ہے.
تو یہ جو حدیث بنی نذیر ہے یہ اصل میں آنی چاہیے تھی احد کے بعد. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ یہ باب ہے بنو نذیر کے بارے میں، اور یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف نکل کر گئے تھے دیت کے قصے میں، 2 آدمیوں کے دیت کے قصے میں. اور یہ باب ہے کہ ان یہودیوں نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا. اور زہری نے عروہ سے روایت کی کہ غزوہ بنی نذیر ہوا ہے احد سے پہلے بدر کے واقعے کے 6 مہینے کے بعد. اور یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیول الحشر. حشر کہتے ہیں مولانا جمع کرنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں ایک نام ہے حاشر، الذی یحشر الناس علی قدمی، حدیث میں آتا ہے. تو آپ حاشر ہیں کہ قیامت کے دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے، سب آپ کے پیچھے پیچھے اٹھیں گے. تو حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو. میدان محشر کو بھی میدان محشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سب جمع ہوں گے. تو لیول الحشر سے مراد ہے کہ پہلی مرتبہ جمع کر کے ان کو مدینہ سے نکالا گیا تو من دیارہم لیول الحشر. آگے کا وجعلہ ابن اسحاق بعد بیر معونہ و احد. لیکن ابن اسحاق جو سیر کے مشہور امام ہیں انہوں نے اس کو قرار دیا ہے بیر معونہ اور احد کے بعد. یہ غزوہ بنو نذیر بدر کے بعد نہیں ہوا بلکہ احد کے بعد بھی بیر معونہ، پھر بیر معونہ کے بعد ہوا ہے یہ غزوہ بنو نذیر. اس لیے کہ جو 2 آدمیوں کی دیت کے لیے آپ گئے تھے وہ واقع ہوا ہے بیر معونہ کے بعد. واللہ سبحانہ و تعالی. استاد جی ایک سوال ہے. ہوا تو کچھ نہیں، حدیث شریف تو نہیں پڑھی لیکن چلو خلاصہ آپ سمجھ گئے ہو. ہاں جی استاد جی یہ کون کہاں 58 نمبر ہے 58 نمبر اینا جی. استاد یہ صاحب فیصلہ کو تو اختیار ہوتا ہے، تو اگر عبداللہ یہ رئیس المنافقین اگر جو ہے وہ یہودیوں کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو پھر تو مجھے کیا پتا، میں تھا نہیں وہاں اس وقت، میں نہیں تھا.